میرے نوجوان بھائیوں، آپ اس وقت زندگی کے جس سٹیج پر ہیں، اس میں دو چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایک ہے آپ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں۔ اگر آپ نے اپنے کیریکٹر کی حفاظت کی، اور اس کیریکٹر کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے سے لڑنے میں کامیاب ہو گئے اور کیریکٹر بچانے میں آپ کامیاب ہو گئے، تو سمجھیے کہ کامیاب مستقبل کی زندگی گزارنے کے لیے آپ نے بہت بڑا راستہ اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ اب آپ کے لیے کامیابی بہت آسان ہے، کیونکہ آپ نے اپنا کیریکٹر بچا لیا۔ لیکن اگر آپ نے اپنا کیریکٹر نہیں بچایا، آپ ڈرگس میں چلے گئے، آپ شراب میں چلے گئے، آپ فضول خرچی کے عادی ہو گئے، آپ برے خیالات میں پھنس گئے، آپ خدا نخواستہ افیئرز میں چکر میں پھنس گئے، آپ مثلا راتوں کو فیس بک میں چلا کر کے صرف ویب سائٹیں چکر کاٹ رہے ہیں، جس سے آپ کو ملنے والا کچھ نہیں ہے، صرف وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے، وقتی طور پر سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ دیکھا مگر ملتا کچھ نہیں۔ یاد رکھیں، انسان کامیاب ہوتا ہے اپنی ذاتی محنت سے، دوسروں کی محنت سے کامیاب نہیں ہوتا۔ میں اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھانا چاہوں گا۔ فرض کیجئے ایک لڑکا یہ چاہتا ہے کہ میں حیوانات کی زندگی کی اسٹڈی کروں گا تاکہ آگے چل کر کے میں ایک کامیاب حیوانات کے عادتوں کو جاننے والا بنوں۔ وہ ڈاکٹر سالم علی تھے، ڈاکٹر سالم علی ایک صاحب گزرے ہیں کہ وہ بے روزگاری کی پریشانی میں دفتر چھان چھانکتے رہے اور پریشان تھے، بمبئی میں رہنے والے تھے۔ پریشانی کے عالم میں وہ جب کہیں ان کو ملازمت نہیں ملی، گریجویشن کی تھی، جب ملازمت کہیں نہیں ملی تو ایک دن پریشان ہو کر سمندر کے کنارے، بلکہ شاید وہ خودکشی کرنے جا رہے تھے، جب کچھ مل نہیں رہا ہے تو وہاں سمندر کے کنارے بیٹھے مایوس تھے۔ اس مایوسی میں انہیں دیکھا کوئی چڑیا اوپر کو اڑتی ہے پھر واپس آتی ہے، کبھی پانی میں ٹھوکر مارتی ہے اور کبھی ریت پر، یہ اڑتی ہے اور عجیب انداز سے اڑتی ہے اور نیچے آتی ہے۔ وہ بہت دلچسپی سے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ یہ میں معلوم کروں گا یہ کون سی چڑیا ہے، تو اس کے بعد لائبریری آئے، اور لائبریری آنے کے بعد پھر انہوں نے پرندوں کی دنیا پڑھنی شروع کی۔ اب وہ پرندوں کی دنیا پڑھتے گئے، پرندوں کی عادتیں، پرندوں کے گھونسلے بنانے کے طریقے، پرندوں کے یہ جو ہے انڈے دینے کے طریقے، پرندوں کے بچے پالنے کے طریقے، پرندوں کی قسمیں، ہوتے ہوتے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا ماہر طیور، پرندوں کا سب سے بڑا سکالر مانا گیا۔ اس وقت آکسفورڈ میں اس کو دعوت دی گئی، یہاں لیکچر دینے کے لیے آئیے۔ جب وہاں لیکچر دینے کے لیے گئے تو پہلی ان کی آمد پر ان کو 50,000 پاؤنڈ پیش کیے گئے کہ آپ دنیا میں سب سے بڑے پرندوں کے ماہر ہیں۔ جو انسان ناکامی کی طرف جا رہا تھا، اس نے ایک چڑیا کو دیکھ کر کے کامیابی کا طریق حاصل کیا۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ایک انجینئر کا انٹرویو شائع ہوا، اور اس میں لکھا تھا 25 پیسے سے زندگی کا آغاز۔ 25 پیسے تو آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے اب، وہ تو کیونکہ 25 پیسے ختم ہو گئے، 8 آنے شاید ابھی کہیں کہیں ملتے ہیں، 8 آنے کا ہاف، 4 آنے ہوا کرتے تھے، وہ بھی اب شاید ختم ہو گئے۔ وہ لکھتا ہے 25 پیسے سے زندگی کا آغاز۔ پھر اب اس نے اپنی کہانی لکھی کہ میں دلی میں تھا، سکول میں پڑھتا تھا، میرے والد رکشہ چلاتے تھے، میں ایک دن سکول سے اپنے گھر آیا تو والدہ سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ والدہ نے کہا دیکھو تمہارے ابا رکشہ لے کر گئے ہیں، اس کو کوئی مسافر ملے گا، پیسہ آئے گا، پھر وہ آٹا لائے گا، پھر یہاں لا کے میں پکا کر کھلاؤں گی۔ وہ شاید اب وہ تمہارے والد کو کوئی پیسنجر ملا نہیں ہوگا، اس لیے پیسہ وہ آیا ہی نہیں اب تک، میں کیا کھلاؤں گی تمہیں۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں رونے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور تم ابو کی بات بتا رہی ہو۔ ماں نے اپنے صندوق سے 25 پیسے دیے اور 25 پیسے دے کر مجھے کہا کہ اسے کا کچھ کھاؤ اور اس وقت بھوک مٹاؤ۔ یہ کہتا ہے میں باہر نکلا، میں نے سوچا 25 پیسے کے چنے کھاؤں گا تو وہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے مجھے آئیڈیا آ گیا کہ میں نے 25 پیسے کا برف خریدا اور وہ بالٹی میں ڈالا اور ایک گلاس گھر سے لیا اور اس کے بعد سنیما ہال میں چلا گیا اور ہر ایک کو کہنے لگا 10 پیسے کا ٹھنڈا پانی، 10 پیسے کا ایک گلاس ٹھنڈا پانی۔ اور اس کے بعد پھر وہ بالٹی جب خالی ہو گئی، 25 پیسے کا برف اس میں ڈالا تھا، اور جب خالی ہو گیا میں باہر نکلا تو میرے پاس 1.5 روپے آ گیا تھا۔ اب میں نے 25 پیسے کا چنے خریدے، 1.25 روپے میرے پاس بچ گیا۔ وہ 25 پیسے میں نے ماں کو دے دی، یہ تیرے 25 پیسے واپس، 1 روپیہ میرے پاس باقی بچ گیا۔ اب مجھے آئیڈیا آ گیا، روزانہ سکول سے واپس آتا تھا، اس کے بعد پھر میں بالٹی لیتا تھا اور بازار سے 25 پیسے کا برف خریدتا تھا اور 25 پیسے کی لیمو، اور لیمو خرید کر اس کو ڈالتا تھا اور سنیما ہال میں جا کر کے کہتا تھا 25 پیسے کا ایک گلاس ٹھنڈا پانی، لیمو پانی، اور یہ بیچتا رہتا تھا اور پیسہ کماتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے میٹرک کر لیا۔ میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے، اس زمانے میں وہ ایف اے ہوا کرتا تھا، آج تو وہ ٹی ڈی سی اور پی یو سی ہوتا ہے، اس زمانے میں ایف اے ہوا کرتا تھا، تو وہ ایف اے میں نے کر لیا۔ اس کے بعد پھر میں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرنے کی کوشش کی مگر پیسہ نہیں تھا۔ بہرحال میں ایڈمیشن کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن میں نے سوچا کہ میرے والد تو رکشہ پولر ہے، وہ تو مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے، مجھے خود کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ میں
एक कारपेंटर के पास गया और उससे कहा कि मैं तुम्हारा रंदा खींचा करूंगा शाम को 2 या 3 घंटे और मुझे तुम कुछ पैसे दिया करो। उसने कहा ठीक है। अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक या 8 बजे तक उसका रंदा खींचता था और आरी चलाता था, और इसी बीच में मैं उस काम सीखता गया। कुछ दिनों के बाद मैंने कहा मैं इसका मजदूरी क्यों करूंगा, मैं अपना रंदा लाऊंगा, मैं अपनी आरी लाऊंगा। चुनाचे अब वो रोजाना शाम को उसने अपना एक छोटा सा कारखाना खोला और उसके बाद फिर लकड़ियां और लकड़ियों के पीस बनाता था, और जो कुर्सियां बनाने वाले हैं, जो फर्नीचर का काम करने वाले हैं, उनसे कहता था कि मैं तुम्हें लकड़ियों का पीस बना कर दिया करूंगा, अब मेजरमेंट आप दिया करो। अब वो मेजरमेंट उनको दिया करते थे, कुर्सियों का मेजरमेंट ऐसा है, टेबल्स का मेजरमेंट ऐसा है, बेडों का मेजरमेंट। मैं वो चीजें बना बना कर उनको देखता था, काट करके रंदा करके मैं पैसा कमाता गया, पढ़ता गया, यहाँ तक कि इंजीनियर बन गया। और इंजीनियरिंग के बाद फिर मक्का मुकर्रमा में मुझे जॉब मिल गया, और जॉब मिलने के बाद फिर एक वक्त वो आया कि मैंने दिल्ली में भी मेरी बिल्डिंग और अलीगढ़ में भी मेरी बिल्डिंग, मेरे 4 बच्चे हैं, वो चारों इस वक्त यूरोप में बहुत आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। और साथ में चूंकि मैंने मक्का मुकर्रमा में जिंदगी गुजारी, इसलिए मैं दीन के मुताबिक मैंने अपने बच्चों की तरबियत की। कहते मेरे बच्चे इस वक्त एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी जिंदगी शुरू हुई है 25 पैसे से। तो इस वक्त आप जिंदगी जिस स्टेज पर हैं, इस स्टेज पर आपको अपनी कैरेक्टर की हिफाजत करनी है। इस कैरेक्टर की हिफाजत करने के लिए उन तमाम चीजों से अपने आप को बचाना होगा जिन चीजों में फंस करके आप कामयाब जिंदगी नहीं बना सकते। उन चीजों में ड्रग्स, फजूल खर्ची, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, और मोबाइल में गलत वेबसाइटों पर चक्कर काटना, फेसबुक चलाना, गलत SMS करना, और ये चैटिंग करना। कितने नौजवान वो हैं जो ख्वाब देखते हैं बहुत बड़े बड़े और घंटों तक वो चैटिंग करते रहेंगे। तो आप ख्वाब इतना बड़ा देख रहे हैं और घंटों तक चैटिंग करते रहेंगे, ये तो आप एक एक मिनट को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का एक एक सेकंड बेइंतहा कीमती है। तो चैटिंग करने के नतीजे में आपको मिलेगा क्या? ना आपकी सेहत को कोई फायदा होगा, ना आपके माइंड को कोई नफा होने वाला है, ना आपको कुछ नहीं। तो ये चैटिंग करने का सारा काम खत्म कर देना चाहिए। आप ये समझें कि मुझे मुस्तकबिल में मेरे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं, मुझे मुस्तकबिल में बहुत बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। अगली जिंदगी मेरी बड़ी जिम्मेदारियों वाली आ रही है। मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी, आगे चलकर जब मेरा निकाह होगा तो मेरे 20 बच्चों की जिम्मेदारी, आगे चलकर के मुझे सोसाइटी की जिम्मेदारी, और मुसलमान होने की हैसियत से तो मुझ पर मेरे दीन की भी जिम्मेदारी है। अगर मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि साहब दीन की जिम्मेदारी मुसलमान पर नहीं, हर मुसलमान पर दीन की जिम्मेदारी है, जो जिस फील्ड में भी है। दीन पर चलना और दूसरों को दीन के मुताबिक गाइड करना। एक जिंदगी में जहां जाएंगे आपको ये तो कहना होगा कि मैं मुसलमान हूं। और जब आपसे कोई सवाल करेगा साहब इस्लाम हमें बताइए, आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं बैरिस्टर हूं, मगर इस्लाम नहीं बोलूंगा। आप जब मुसलमान हैं तो आपको अपने इस्लाम का तारुफ कराना होगा। आप उस वक्त अवॉइड नहीं कर सकते कि साहब मैं इस्लाम का तारुफ क्यों कराऊंगा, ये तो किसी मौलवी से जाकर के पूछो। मुसलमान होने की हैसियत से हर पढ़ा लिखा आदमी जिम्मेदार है कि वो जहां जाएगा वह इस्लाम की बेसिक चीजों का तारुफ कराए। www.darsequran.com